حدیث پاک کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان نہ طعنہ دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ فحش یعنی بیہودہ بکنے والا ہوتا ہے. A Muslim is neither a taunter nor one who curses nor one who uses foul or obscene language. ایک مسلمان جو نہ طعنہ دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ ہی بیہودہ گالی گلوچ اپنی زبان سے ادا کرنے والا ہوتا ہے. اس حدیث پاک کی شرح میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عیوب ہیں یعنی لعنت کرنا، طعنے دینا اور فحش یعنی بیہودہ بکنا، فرماتے ہیں کہ یہ جو عیوب ہیں، یہ جو ڈیفیکٹس اور خرابیاں ہیں، یہ ایک سچے مسلمان میں نہیں ہوتی ہیں. یعنی ایک سچا مسلمان، a true مسلم، وہ ہوتا ہے کہ جس کی طاقت اور توانائی صرف اور صرف اپنے عیب، اپنی کمیوں کو تلاش کرنے میں گزرتی ہے. وہ ہر وقت اپنی کمیوں کو، اپنی ڈیفیکٹس کو، اپنی خامیوں کو تلاش کرتا ہے اور اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک سچا مسلمان وہ نہیں ہے کہ جس کی پوری طاقت، پوری انرجی، پوری پاور دوسرے مسلمان کے عیب ڈھونڈنے میں، اس کی خامیاں تلاش کرنے میں گزرے. وہ سچا مسلمان نہیں ہوتا ہے. یہ اسلامی شان کے خلاف ہے. اٹ از اگینسٹ دا کریکٹرائزیشن آف اسلام، اٹ از اگینسٹ دا نیچر آف اسلام. تو ایک سچا مسلمان وہ ہوتا ہے کہ بجائے دوسرے لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے، دوسرے لوگوں کی خامیاں تلاش کرنے کے، وہ زیادہ تر اس کی توجہ اور اس کا فوکس جو ہوتا ہے وہ اپنے عیب اور اپنی کمیوں کو تلاش کرنے میں اس کا ٹائم سے زیادہ اسپینڈ اور خرچ ہوتا ہے. تو طعنہ دینے سے بچیں اس لیے کہ ایک طعنہ جو ہوتا ہے وہ انسان کی زندگی کو خراب کر سکتا ہے، اور ایک اچھا لفظ، ایک نرمی کا لفظ، ایک دعا کا لفظ، ایک اصلاح کا لفظ انسان کی زندگی کو سنوار سکتا ہے. One taunt can break a heart but one kind word can heal a soul. اس لیے طعنہ دینے سے بچیں، دعا کریں، پرے کریں، ریفارم کرنے کی کوشش کریں، اصلاح کرنے کی کوشش کریں، امپروو کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر خیر خواہی کا جذبہ پیدا کریں، کیونکہ زبان کا زخم جو ہوتا ہے وہ تلوار سے بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے. اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر نفرت اور عداوت پیدا ہوتی ہے.